اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، حلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، بردباری، کہ اللہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں بول جاتے، اللہ کے ساتھ کتنا اور لوگوں کو شریک نہیں کر جاتے۔ اللہ کسی کا رزق تو نہیں روکتا، اللہ کسی کو اس وقت سزا تو نہیں دیتا۔ جو مہلت اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، اس مہلت کے بعد ہی اللہ پھر اس سے پوچھتا کہ ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو۔ اب یہ وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات کا عکس جو ہے وہ لوگوں پہ بھی پڑتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو بہت کم لوگوں پہ جس کا عکس پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ حلیم کا لفظ صرف 3 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ 2 مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ ہود میں اور غالباً سورہ توبہ میں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے لفظ۔ اب میں حلم کے لفظ کے اوپر کیوں زور دے رہا ہوں کہ دیکھیے کتنا بردباری ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، کوئی کویسچن نہیں اس کے اوپر۔ یہ نہیں کہ یہ خواب ہے، نبیوں کے خواب ہی جو وہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے بیٹا، اس نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ تو خواب ہے، اس نے کہا ابا جی پتہ ہے وہ بھی کہ یہ جو ہے وہ نبی ہیں، باپ نبی ہے، اور باپ نبی کا خواب کبھی جو ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی جو حکم دیا کریں آپ۔ تو یہ حلم دونوں باپ بیٹے کے لیے استعمال ہوا۔ اور پھر یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صالح ہونے کی کہ آپ نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، مجھے سالوں میں سے بیٹا دے، صالح لوگوں میں سے، نیک میں سے بیٹا دے۔ اب اس نے جو ہے وہ جس وقت یہ خوشنودی، جس وقت یہ ابا جی کے حکم کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا، باپ کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ اور پھر جب یہ کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو پھر نہ صرف باپ کو راضی کر لیا بلکہ رب کو بھی راضی کر لیا۔ رب کے لیے بھی کہا کہ ہاں جب اللہ میاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بسم اللہ، ابا جی لٹائیے اور جو آپ کو کہا گیا وہ کر گزریے۔ تو جب یہ صالح کہا گیا تو یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب، میرے پروردگار مجھے سالوں میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ، پس بشارت دی ہم نے ان کو، بے غلام حلیم، حلم والے لڑکے کی، بردبار لڑکے کی۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے اسی سورہ مبارکہ میں ہم آگے پڑھیں گے جا کے، ان کے لیے آیا ہوا ہے فبشرناہ بغلام علیم، علم والے میں سے، کہ وہ علم والے ہیں اور یہ حلم والے ہیں۔ وہ علم میں آگے تھے، یہ حلم میں آگے تھے۔ فلما بلغا، اب دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنے، جتنے بندے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جن کا لقب ہے، قربانیاں کتنی دیں، گھر سے نکلے، ملک سے نکلے، بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا، جو ہے وہ جھگڑا ہوا، پھر باپ سے جھگڑا ہوا، پھر چل دیے وہاں سے۔ انہوں نے تنگ آ کے جو ہے وہ جب آگ میں ڈالا تو اس کے بعد پھر چل پڑے وہاں سے کہ میں چلتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ سے بیٹا مانگا، بڑھاپے میں اللہ نے جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری دے دی اور بیٹا دے دیا۔ اور اس کے بعد جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، جب باپ کے کام آنے کے قابل ہوا، جب ہاتھ بٹانے لگا، فلما بلغا، بس جب پہنچا، ماہو، ساتھ اس کے سائیہ بڑا، دوڑ دھوپ کرنے والا، کام کاج کرنے والا، باپ کا کندھا بننے والا، جب وہ پہنچا اس عمر کو، کالا، تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی، بے شک، اور میں دیکھتا ہوں، انی، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، منام کس سے ہے؟ نوم کس سے ہوتا ہے؟ مطلب نیند میں۔ بے شک میں نیند میں دیکھتا ہوں، انی، کہ بے شک میں، اصباحوں کا، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، لفظ تو وہی ہے، اصباحوں کا، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ فانظر، پھر دیکھ، ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے۔ یہ پوچھا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، کچھ حکم کو جو ہے وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتنا بڑا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ بیٹے کو اس میں مشاورت کر رہے ہیں، اس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟
انی ارا، میں ذبح کر رہا ہوں. قالا، کہا، کہنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا بتل، یا بت افل، اے اباجان کیجئے. افل فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، جب اس کے ساتھ الف لگ جائے تو الف کا مطلب امر ہے، حکم ہے. کیجئے، کیجئے آپ، ما تو میرو، جس کا حکم دیا گیا ہے. تو مارو، آپ کیجئے وہ جس کا حکم دیا گیا ہے آپ کو. ستجدونی، انشاء، ساجدونی سا جو ہے وہ جب علامات مضارع سے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی، مستقبل قریب. آجادہ، تاجادہ، واجادہ، یاجادہ کیا معنی ہوتا ہے؟ پانا. تاجادہ تو نے پایا یا پائے گا، یاجادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا، ناجادہ ہم پاتے ہیں یا پاؤ گے. ان قریب، تا علامات مضارع استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، نون وقایا، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. یہ ہے حلم. کوئی کوشچن نہیں اٹھایا اس کے اوپر، کوئی سوال نہیں کیا اس کے اوپر. اور ویسے بھی نبیوں سے سوال کرنا منع فرمایا گیا. یہ نہ ہو کہ تم سوال کرو اور اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو تمہیں بری لگے. تو سوال پرٹیکولرلی قرآن کے بارے میں جس وقت قرآن پڑھایا گیا، جس وقت کہا گیا ذالک الکتاب، پہلی بات کہے گی لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا. کون شک کرتا ہے؟ جو عقل و علم کے دانشور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. میں ابھی ایک حدیث جو ہے وہ اسماعیل بھائی کو سنا رہا تھا کہ جیسے ایسے ہی لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے اور آ کے کہا، پوچھو آج جو پوچھنا ہے تم نے، میں دوں گا ہر سوال کا جواب. نبیوں کو اللہ جو دکھا دیتا ہے، اگر اللہ بندوں کو دکھا دے تو بندے جو ہیں وہ روئیں زیادہ اور ہنسے کم. یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت. صحابہ نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈالا اور رونے لگ پڑے کہ کہیں کوئی حکم نہ اتر آئے اس وقت اس بارے میں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں سوالات کرتے تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھ لیا میرا باپ کون ہے. ان کے باپ کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا حذافہ. اس صحابی کی ماں نے جو ہے وہ کہا، تجھ سے زیادہ نافرمان ماں باپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ مجھ سے جوانی میں کوئی بھول ہو گئی ہوتی تو آج تو بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے رسوا کروا دیا تھا تو نے مجھے. تو اس لیے سوال جواب سے منع فرمایا گیا. غیب اللہ کے پاس ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، کسی اور کے لیے جو ہے. اسی طرح جیسے جس وقت حج کی فرضیت اتری تو ایک صحابی نے پوچھ لیا ہر سال، آپ چپ رہے. اس نے دوسری تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر فرض ہو جاتا، پھر تم سے نہ ہوتا. تو سوال جواب تو منع فرمایا گیا. تو یہاں پہ تو پھر حلم والا وہ فرزند ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا گیا ہے. تو کوئی سوال جواب نہیں کیا اس کے اوپر اور کہا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، بس جب دونوں اسلما، اسلامون سے جس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جانا، مان لینا، بس جب دونوں راضی ہو گئے، وَطَلَّهُ، طلّہ لٹا دینا، پس لٹا دیا اس کو، ہو ضمیر لگی ہے للجبین، پیشانی کے بل. بعض کہتے ہیں ایسے اور بعض کہتے ہیں کہ جس وقت کہا تو صرف یہ کہا ابا جان کہ الٹے منہ لٹائیے گا تاکہ جو ہے مجھے جو ہے وہ ڈر نہ لگے اور آپ کے ہاتھ میں بھی لرزش نہ آئے. آپ نہ کہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں نہ کہوں میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے. اور بعض نے جو کہا کہ پیشانی کے بل اور بعض نے کہا منہ کے بل. بس لٹا دیا اس کو. وَنَادَيْنَاهُ، اب لٹا دیا، لٹا کے چھری پھیر دی. خواب کیا دیکھا تھا؟ میں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کیا. تو یہاں پہ بھی جب چھری چلائی تو خواب تو ہو گیا پورا وہیں پہ. ذبح کرنے کا نہیں تھا، میں ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں فی المنام انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. تو جب لٹا دیا، لٹا کے چھری پھیر دی تو تب آواز دی ہم نے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی اس کو، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد بے شک بلا شبہ صدقت الرؤیا، بلا شبہ تو نے خواب سچ کر دکھایا. خواب کیا تھا؟ میں ذبح کر رہا ہوں. وہ خواب پورا ہو گیا. یہ نہیں تھا میں نے ذبح کر دیا، ذبح کر رہا ہوں، چھری پھیری، ذبح کر رہا ہوں تک کا خواب پورا ہو گیا. بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے بس میں نہیں ہے تو پھر تو یہ ضرور خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صحیح کہ اللہ کے کام کے جس طرح اللہ نے کہا اپنے آپ کو منفی کر کے، جیسے تھا بقلب سلیم، پاک دل لے کے آئے تھے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس میں شامل تھا۔ تو یہ محسنین وہی ہوتے ہیں کہ جن کو جو کہا جاتا ہے وہ اس کو پورے خلوص سنسیریٹی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس میں ان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، پورے ٹوٹلی متی ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے دکھلاوے کو نہیں کرتے، جس طرح کہا گیا اس کو سیچتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور سنوار کے اپنے اعمال اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو محسنین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب کیا محسنین کیسے بدلا دیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آگے کہہ دیا گیا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تو ان کے لیے ایک کھلی آزمائش تھی، بلاؤن آزمائش، امتحان لینا، جانچ لینا، وہ آزمائش تھی ان کے لیے کھلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سنت جاری کر دی، یہ بدلا دیا کہ لوگ آج تک رہتی دنیا تک اسی دن کو جو ہے وہ اسی نماز کے بعد جو ہے وہ ذبح کریں گے دین ابراہیمی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، اور رہتی دنیا تک یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ کس کا نام یاد ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کیا تھا۔ اور ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی، اور یہ کہہ دینا بڑی آسان بات ہے، کر دینا کہ بیٹے کو کہا کہ بیٹا بھی وہ جس کو اللہ سے مانگا گیا ہو، مانگا، اور اس کے بعد جب بیٹا بڑا ہوا تو پھر ہاتھ بٹھانے کے قابل ہوا، ابا جی کے شولڈر کے ساتھ جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا لگانے کے قابل ہوا، اس وقت جو ہے وہ پھر کہا گیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ امتحان بھی اپنوں کے ہی لیے جاتے ہیں۔ افدیناہم، اور اس سے پہلے جو ایک امتحان یہاں پہ جو ہے وہ جس کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو کہا جا ویرانے میں جا کے چھوڑا، نہ پانی نہ کھانے پینے کے لیے کچھ، نہ اور کچھ، اور جا ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑا، اور چھوڑا ہے۔ کس کا حوصلہ ہے؟ یہ اسی کا ہے جو بے قلب سلیم، جو پاک دل کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر جب چھوڑا، پھر جب بڑا ہو گیا تو پھر یہ امتحان آ گیا۔ وفدینا، اور فدیہ دیا ہم نے اس کا۔ کیا فدیہ دیا؟ یہ لفظ تو وہی ہے نا جو ہم عام پڑھتے ہیں، فدیہ، نہ ہم نے اس کو، اور فدیہ دیا ہم نے اس کا بذبح عظیم، بڑے ذبح کی شکل میں، بڑا ذبح کیا کہ ایک سینگوں والا مینڈا جو ہے اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اور پھر جو ہے اس کی بیٹے کی جگہ بیٹا ساتھ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اور مینڈا جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اس مینڈے کے سینگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ اس وقت جب پھر آپس میں جنگ ہوئی اور خانہ کعبہ آگ کی وجہ سے جلا ہے تو تب وہ سینگ جو ہے وہ جلے، اس وقت تک وہ سینگ خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا اس کا ذکر ہم نے باقی لوگوں کے اوپر، رہنے باقیوں کے اوپر رہتی دنیا تک۔ کیسے؟ ایک تو قربانی سیدھی۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جس طرح کی رحمتیں اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ دی ہیں، ویسے ہی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ بھیج دیں۔ جیسی برکتیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی ہیں، ویسی ہی برکتیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیج دیں۔ یہ ہے تذکرہ، یہ ہے ذکر جو چھوڑ دیا باقی لوگوں کے اوپر۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ تم بتوں کو پالتے ہو، بتوں کو رکھتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ وہ تو یہ تھا کریکٹر ابراہیم علیہ السلام کا، تم اس کریکٹر کے اوپر کہاں پورے اترتے ہو؟ اب دیکھیے، وبشرناہ، یہاں پہ خوشخبری دی گئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں پہ خوشخبری دی گئی وبشرناہ باسحاق نبیا، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق نبی کی، من الصالحین، کہ سارے لوگوں میں سے اس کا بیٹا ایک نبی بھی ہوگا۔ کون؟ اسحاق ہوگا۔ اور اسحاق کون؟ دنیا میں ہی جو ہے وہ آپ کو خوشخبری دی گئی، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی آپ کو دی گئی۔ وبرکنا علیہ، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر، وإلی اسحاق،
اور اسحاق پر. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور اس کی اولاد میں سے دونوں، ان دونوں کی اولاد میں سے. کن دونوں کی اولاد میں سے؟ دو بیٹوں کی خوشخبریاں سنائی گئی تھی، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر ہزاروں انبیاء کرام جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ تھے. دیکھیں یہ بھی حسب نسب بھی کسی کی دین نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ ان کی اولاد میں سے بھی کچھ تو احسان کرنے والے نیکوکار ہیں، وَهُوَ ظَالِمٌ اور کچھ ظالم ہیں، لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اپنی جانب پہ کھلا کھلا ظلم کرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرا باپ فلاں تھا تو میرے لیے جنت کا پروانہ یہ میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے. نہیں، اسی کی اولاد میں سے کچھ نیک بھی ہیں. کون نیک ہیں؟ جو ان کے کہے کے اوپر، ان کی طریقیت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر، ان کے دین کے اوپر چلتے ہیں. کون سا دین؟ جو آباء و اجداد تھا، ابراہیم اسحاق کا تھا یا ابراہیم کا تھا، اس دین پہ جو چلتے ہیں وہ تو نیکوکار ہیں. اور جو اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ہٹنے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے جانوں کے اوپر کھلا کھلا جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. دیکھیے پارٹیکولرلی دو خاندانوں کا بتایا گیا ہے. ایک طرف سے ہزاروں انبیاء کرام ہیں، اور دوسری طرف سے اسماعیل علیہ السلام سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل میں سے آتے ہیں، اور وہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ راہبر ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت جو ہے وہ دکھانے والے ہیں لوگوں کو. ادروائز کتنے خاندان آئے اور کتنے خاندان چلے گئے. سب سے زیادہ جو ایمان لانے والے تھے وہ یہ انہی دونوں کی اولادوں میں سے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک پیغمبروں کی لڑی، اسی میں سے پھر جو ہے وہ یہودی ہیں، اسی میں سے نصارہ ہیں. جب تک وہ کتاب ٹھیک تھی، جب تک توریت کے اوپر عمل کرتے تھے، سارے اسلام لانے والے جو ہے وہ اسی مذہب میں شامل تھے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عیسائی اسی میں سے شامل تھے. اور اس کے بعد پھر دوسری لڑی میں سے دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کتنے ملٹیپل آف بلین جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. تو ہدایت پانے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ اس دو بھائیوں کی اولادوں میں سے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پروانہ راہداری مل گیا کہ ہم بھی اسی نسل میں سے ہیں. یہاں پہ کہا گیا ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ تو ہیں جو احسان کرنے والے، جو محسن ہیں، جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، اور کچھ ہیں وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اپنی جانوں پہ کھلا کھلا ظلم کرنے والے ہیں. کیا ظلم کرنے والے ہیں؟ آج کیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے تو یہ سرٹیفائیڈ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ بھی پاک ہے، یہ پیر کا بیٹا پیر ہے، اس نے پیر ہی رہنا، چاہے جو مرضی کرتا رہے، یہ جتنے مرضی اس کے اعمال خراب ہوں، لیکن چونکہ یہ اس کا بیٹا ہے اس لیے جنت کا پروانہ اس کے پاس ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں نبیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ ان دونوں کی اولادوں میں سے نیک بھی ہیں اور ان دونوں کی اولادوں میں سے ظالم بھی ہیں. ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو شریک کر لیا، جنہوں نے اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس راہ سے ہٹ کے شیطان کی راہ پہ جو بھی چل پڑا. ویسے تو حابیل اور قبیل بھی دونوں بیٹے ہی تھے آدم علیہ السلام کے تھے. ایک جہنمی ہوا، ایک جنتی ہوا. اگر یہی کرائیٹیریا ہوتا کہ حسب نسب ہوتا، اللہ کو نہ تمہارے حسب نسب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تمہارے رنگ سے لینا دینا ہے، نہ تمہاری جو ہے وہ زبان سے لینا دینا ہے. اللہ کو لینا دینا تمہارے اعمال کے ساتھ ہے. تو حابیل اور قبیل بھی دونوں نبی کے بیٹے تھے، ایک جہنمی ہوا، ایک جنتی ہوا. تو پھر یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کی اولادوں میں نیک بھی ہیں اور ان کی اولادوں میں جو ہے وہ گمراہ بھی ہیں. جو تو اس راہ پہ چل نکلا وہ اللہ کو پیارا ہے. اگر یہ ایسے کرائیٹیریا ہوتا، رنگ نسل ہوتا یا حسب نسب ہوتا، تو بلال حبشی تو کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں وہ مقام نہ لے سکتے، عمار بن یاسر نہ لے سکتے، حضرت حذیفہ نہ لے سکتے. تو پھر یہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کو تمہارے کسی سے کوئی پیار نہیں. اللہ کو پیار ہے تمہارے اعمال سے. اللہ کو بھلے لگتے ہیں تمہارے اعمال، باقی تمہاری رنگ نسل زبان جو کچھ مرضی ہو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. چاہے تم جو ہے وہ کسی کے نبی کی اولاد ہو، اگر نبی کی اولاد بخشی جانی ہوتی تو نوح کا بیٹا آپ علیہ السلام کے سامنے غرق نہ ہوتا، آپ کی بیوی غرق نہ ہوتی. اگر حسب نسب ہوتا تو لوط کی بیوی جو ہے اس عذاب کا شکار نہ ہوتی. تو حسب نسب میٹر نہیں کرتا اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک میٹر کرتے ہیں بندے کے اعمال. آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ پیغام سنانے کا مقصد یہی تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو. ابراہیم علیہ السلام کا تو کریکٹر یہ تھا، جو اس پہ چلے گا، جو سیدھی راہ پہ چلے گا، اسی کو. آج کل اکثر یہ جی حضرت ابوبکر صدیق کی نسل میں سے ہے، ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ثواب کمائیں. کس چیز کا ثواب بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ نسل میں سے ہیں؟ اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں.
یہ جی فلاں کا سجادہ نشین ہے، یہ سجادہ نشین کا بیٹا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ ثواب کا کام. کہاں ثواب کا کام ہے؟ نبیوں کے اگر حسب نسب ہوتا تو پھر سب سے پہلے جو ہے نا وہ بخشے جاتے آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. ہمیں اس قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اس کو اپنے اندر ایبزارو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کا سبب اس وقت صرف اور صرف اس قرآن کو چھوڑ دینا ہے. اس قرآن کو ہم نے ثواب کے لیے کتاب کے طور پہ رکھ لیا، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. قرآن تو ہمیں ہدایت دکھانے کے لیے ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہے. ہم اس جس راہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، یہ دوبارہ ہمیں انگلی پکڑ کے اس راہ پہ چلانا چاہتا ہے. اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو پھر انجام قوموں کا ہمارے سامنے ہے. ہمارا نام بھی خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہیں اس لسٹ میں نہ آ جائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.